علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی یہ ہے ہمارا ناران کا ہوٹل جہاں ہم لوگ نے اسٹے کیا تھا 2 دن، اور اس ہوٹل کا نام تھا ایور گرین، اور یہ بہت اچھا تھا، مجھے سب سے اچھا یہی لگا۔ یہ والا روم میرا تھا اور یہ باہر کا ویو ہے، بہت ہوٹل ملا تھا ہمیں یہاں پہ، اور پانی وانی کی بھی بہت اچھی سہولت تھی یہاں پہ، گیزر لگے ہوئے تھے 24 آورس کے لیے۔ تو جی آج ہے میری تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن، تو میری آواز کو اگنور کریں اور پیارے پیارے ویوز دیکھیں۔ تو جی یہ جگہ جگہ پہ ہم لوگوں کو بہت سارے واٹر فالز نظر آئے۔ اچھا، اور میں نے یہاں پہ ایک چیز دیکھی کہ جہاں پہ واٹر فالز ہیں نا، وہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، پائپ لگا کے الگ الگ اس میں نا کھڑے کر دیے ہیں پائپ، کہ نا سب جگہ پانی نظر آئے، اور وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پانی ایسے گاڑیوں پہ سے اڑتا ہوا لگ رہا تھا ہمارے فیس پہ، تھوڑی سی بوندیں آ رہی تھیں، پیارا لگ رہا تھا بہت۔ پھر ہم لوگ گئے لولو سر جھیل، وہ ہم لوگ بابو سر سے واپسی میں لولو سر جھیل دیکھتے ہوئے آئے، اور یہ بہت اچھی جھیل تھی۔ نیچے تک ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ وہ منع کیا ہوا تھا انہوں نے، یہ بہت گہری ہے، خطرہ ہے نیچے، تو اس لیے ہم لوگ بالکل نیچے نہیں گئے، بس تھوڑی سی وہاں پہ پکچرز لیں، کم سے کم ہم آدھا گھنٹہ تو وہاں رکے ہوں گے۔ ہم نے وہاں پہ تھوڑی پکچرز وغیرہ لیں، اور پھر ہم لوگ چلے گئے ہوٹل میں واپس۔ اور نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نیکسٹ ڈے ہم لوگ وہاں سے جائیں گے سیف الملک، تو ہم لوگ ہوٹل واپس چلے گئے، پھر رات کو نکلے کھانا وانا کھانے کے لیے۔ کھانا کھا کے ہم لوگوں نے تھوڑی سی مارکیٹ وزٹ کری، ناران کی مارکیٹ بہت اچھی تھی، وہ وزٹ کری ہم نے۔ پھر اگلے دن ہم یہ والی سویٹو میں، ہماری جیپو میں ہم گئے سیف الملک۔ تو جی مجھے ایسا لگا کہ سری پائک سے زیادہ خطرناک سیف الملک کا راستہ ہے، کیونکہ یہاں پہ تو مطلب کوئی سپورٹ ہی نہیں نا۔ تو سری پائک کے راستے میں کیا تھا، درخت تھے، بڑے بڑے سے درخت تھے، تو اس سے اتنا زیادہ نا ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ راستے میں بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ کوئی نہ سپورٹ بنائی ہوئی ہے نہ کچھ، اس لیے اس راستے میں ڈر زیادہ لگ رہا تھا ہم لوگوں کو۔ تو ہم لوگ کچھ ہی لوگ گئے تھے، سب لوگ گئے نہیں تھے، کچھ لوگ ہوٹل میں ہی رکے تھے، کیونکہ آج ہم لوگوں کو یہاں سے چیک آؤٹ کرنا تھا، اور پھر ہم لوگوں نے نکلنا تھا کشمیر کے لیے۔ تو ہم لوگ چلے گئے تھے، باقی جو تھے جن کو مطلب ڈر لگتا ہے اونچائی سے، اور جن کی طبیعت سری پائے پہ خراب ہو گئی تھی جیپ کی وجہ سے، تو وہ لوگ نہیں گئے تھے، وہ لوگ ہوٹل میں ہی رکے تھے۔ ہم لوگ چلے گئے تھے بچوں کو لے کے ساتھ میں، اور مجھے سیف الملک بہت اچھا لگا۔ وہاں پہ ہمیں مطلب پہاڑ ہی تھے، اور پہاڑوں پہ ہمیں برف بھی نظر آئی، لیکن ہمیں گئے ایسے موسم میں تھے کہ ہمیں کوئی وہاں پہ برف باری نہیں نظر آئی، لیکن وہاں پہ نا تھی سائڈوں میں برف جمی ہوئی تھی 2-3 جگہوں پہ، تو وہاں بہت اچھا سا بنایا ہوا تھا، میں آگے چل کے آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ تو یہاں کا ویو بہت پیارا تھا، بہت اچھا منظر تھا۔ اب کیا ہی کہیں، جتنی ہی تعریف کریں پاکستان کی، جتنی ہی تعریف کریں ناردرن ایریاز کی، کمی ہے۔ تو یہ تھی ہماری سیف الملک جھیل، اور آپ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ چاروں طرف پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے بیچ میں جھیل ہے، اور اس جھیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی گہری ہے کہ اس کو آج تک میجرمنٹ کر ہی نہیں سکے ہیں کہ کتنی مطلب اس کی گہرائی ہے، اتنی گہری جھیل تھی۔ اور یہ میرے سسر جی ہیں، یہ چلا رہے تھے کشتی، ہم بوٹ میں بیٹھے تھے، بوٹ میں بیٹھ کے ہم لوگ دوسری طرف گئے تھے، وہاں پہ تھوڑی سی برف تھی، تو ہم لوگوں نے سوچا چلو اسی برف میں کھیل لیتے ہیں بچے تھوڑا سا، تو ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں بوٹ سے۔ بوٹ والے انکل بھی ہمارے بہت اچھے تھے، تو ہم بوٹ سے وہاں جا رہے ہیں، اور وہاں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں پھر آگے کا سارا ویو۔ یہاں پہ صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور آپ یہ قدرت دیکھیں اللہ کی کہ پہاڑوں پہ، آدھے پہاڑوں پہ برف ہے، آدھے پہاڑوں پہ نہیں ہے، اور کتنی پرانی برف ہے وہ جو نیچے گری ہوئی ہے، لیکن وہ قدرتی وہ ابھی تک میلٹ ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور میں نے وہ برف ہاتھ میں بھی لی، تو وہ ایسی تھی برف کہ مطلب ہاتھ میں لو تو اور ٹائٹ ہو رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگا بھائی، ناردرن ایریاز بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ وزٹ کریں گے اسکردو ہنزا سائڈ کا، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی ہمارا وہیں کا پروگرام تھا، لیکن بس وہاں کے حالات تھوڑا خراب تھے، تو ہم وہاں نہیں جا سکے۔ اور یہ دیکھیں پہاڑوں پہ میں نے ابھی زوم بھی کرا تھا، تھوڑی سی برف نظر آئی ہے وہ سامنے والے پہاڑ پہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے وہ، تھوڑی سی برف وہاں نظر آئی، اور یہ یہاں پہ برف کے طوطے گرے ہوئے تھے،
یہ برف ہے ساری. تو ہم لوگ نے یہیں پہ تھوڑا سا انجوائے کر لیا, تھوڑی سی پکچرس وغیرہ لے لی تھیں. بس پھر یہاں سے ہم 20 منٹ لگائے تھے ہم نے یہاں پہ. پھر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے. یہاں پہ انہوں نے نا برف سے ہی نا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بنائی ہوئی تھیں, سلائڈس بھی بنی ہوئی تھیں اور بینچ بنی ہوئی تھیں. پھر واپسی میں ہم لوگوں نے کھانا کھایا النور پہ, جو بالا کوٹ پہ تھا, وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم کشمیر کے لیے نکل گئے. اچھا, تو ہمیں اتنا آئیڈیا ہی نہیں تھا, ہم لوگ فرسٹ ٹائم گئے تھے تو اتنا آئیڈیا ہی نہیں تھا. ہم لوگوں کو لگ رہا تھا جیسا موسم یہاں کا ہے ویسا ہی کشمیر کا ہوگا. تو ہم سب بہت موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے, میرے بچے تو ویلویٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. جب ہم کشمیر پہنچے ہیں تو جی کشمیر کا موسم کیسا, جیسے ہمارا کراچی کا موسم, ایسا موسم تھا کشمیر کا. بہت گرمی بہت گرمی, اور ہمیں ہوٹل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. بہت دیر کے بعد ہمیں ہوٹل سمجھ میں آیا, تو ہم گھومتے ہی رہے کافی دیر تک کہ بس اب نکلیں, اب پہنچے تو ہم بس کپڑے چینج کریں, لیکن ہم پہنچ ہی نہیں پائے. اور کافی دیر کے بعد ہم پہنچے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے سب بچوں کو نہلایا ہے, کپڑے وپڑے چینج کرے بچوں کے, پھر بچے آرام سے کھیلتے رہے. اچھا, وہ والے ہوٹل کا نام تھا لیوش, لیکن اس کی میرے پاس ویڈیو نہیں ہے, اس کی ویڈیو مجھ سے مس ہو گئی. ہم ایک رات وہاں رکے تھے لیوش میں, اور پھر مارننگ ہم لوگ نکل گئے تھے نیلم ویلی کے لیے. یہ سارا کشمیر ہے. کشمیر مجھے اچھا لگا, مطلب کشمیر دریا کے بیچ میں آباد ہے, دریا کے بیچ میں ہے ساری آبادی. تو ماشاء اللہ خوبصورت تھا, اچھا تھا. اچھا, تو میں کیا بتا رہی تھی, ہم لوگ گئے نیلم ویلی نیکسٹ ڈے. نیلم ویلی کے لیے ہم لوگوں نے وہاں کا جو ہوٹل ہے نا اس کی ویڈیو ہے میرے پاس, اور لیوش کی میرے پاس ویڈیو نہیں ہے. تو ہم لوگ جب جا رہے تھے نا, راستے میں ہم لوگوں کو نا سامنے ہمارے جو ڈرائیور ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے سامنے والے پہاڑ جو ہیں یہ انڈیا کے ہیں اور یہ پاکستان کے ہیں. مطلب ایک سائڈ پہ پاکستان ہے اور ایک سائڈ پہ انڈیا ہے. تو ہم لوگ آپس میں یہ سوچے تھے یار یہ کس طرح کا نقشہ کٹا ہوا ہے ہمارا, کہ مطلب 2 قدم کے بعد کراچی انڈیا شروع ہو جاتا ہے, اور 2 قدم پیچھے آ جاؤ تو پاکستان ہے. مطلب یہ کس طرح کا نقشہ ہمارا کٹا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ, جب ہم لوگ نیلم ویلی پہنچے ہیں تو وہ انڈیا سے قریب ہے, تو ہماری جو گھڑیاں ہیں نا, ہمارے موبائل کے ٹائم سارے جو ہے نا انڈیا کے حساب سے چلنے لگے تھے. آدھا گھنٹہ آگے یا میرے خیال سے پیچھے ایسی کچھ ٹائمنگ ہے, تو نا ہماری ٹائمنگ چینج ہو گئی. پھر ہم لوگ کراچی فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ وہاں کیا ٹائم ہو رہا ہے, ہماری گھڑی میں تو یہ ٹائم ہو رہا ہے. خیر وہ بھی بڑے مزے کا قصہ تھا, بہت مزہ, مطلب اچھا لگ رہا تھا مجھے وہ چیز. اچھا, تو یہ ہمارا راستہ ہے نیلم ویلی کا, ہم نیلم ویلی جا رہے ہیں. اور وہاں کے ہوٹل کا نام تھا ویلی ٹریکر, یہ تھا ہمارا ہوٹل. اور یہ سامنے یہ سب انڈیا کے پہاڑ ہیں, اس سائڈ پہ مطلب بارڈر کھنچا ہوا ہے, بارڈر لائن کھنچی ہوئی ہے, وہ دریا جا رہا ہے, دریا کے اس طرف انڈیا ہے اور اس طرف پاکستان ہے. اور جی یہ ہمارا روم تھا, یہ بھی بہت اچھا تھا, صاف ستھرا تھا, لیکن بس یہاں پہ گرم پانی نہیں ملا ہمیں, باقی اچھا تھا. اور یہ میری بیٹی گارڈن میں کھیل رہی تھی اور ڈک کے پیچھے بھاگ رہی تھی. چھوٹی والی کو تو نہیں تھی اتنی عقل, لیکن یہ ماشاء اللہ بڑی تھی تو اس کو یہ ساری چیزیں اچھی لگ رہی تھیں. اس کو تو چھوٹی والی کو تو میرے خیال سے کچھ یاد بھی نہیں ہوگا. پھر ہم لوگ آ گئے تھے ذرا یہ دریا کے پاس تھوڑا سا وزٹ کرنے کے لیے. تو ہم لوگ سامنے انڈیا والوں کو ہائے کر رہے تھے, وہ لوگ بھی ہمیں ہائے کر رہے تھے, بہت اچھا لگ رہا تھا. یہ ان کا جو ہے نا ابھی فلیگ پیچھے کو ہے. اچھا جی, پھر نیکسٹ مارننگ ہم لوگ گئے اپر نیلم. اپر نیلم پہ یہ بہت اچھا ویو تھا, ویو پوائنٹ تھا. وہاں گئے, وہاں تھوڑا سا ہم نے پکچرس وغیرہ لی, بچوں نے کھیلا کودا, اور بس پھر ہم لوگ واپسی میں یہاں ہوتے ہوئے گئے. اس کا نام تھا کنہار ریور, یہاں ہوتے ہوئے گئے. پھر ہم لوگ گئے وہاں پہ کشمیر آبشار دیکھی ہم نے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو مری کا وزٹ کراؤں گی اور اسلام آباد کا وزٹ کراؤں گی. پھر ہم آ جائیں گے اپنے گھر کراچی واپس. تو جی کچھ پکچرس ہیں یہ آپ لوگوں کی, اس لیے میں نے پکچرس نکالی تھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.